مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو۔ ان کو کیا منہ توڑ جواب دیا ہے، آپ چلیے سنتے ہیں سید غیاث ملت کی زبانی۔ بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے، ورنہ پھر اعلیٰ حضرت سے کریڈٹ حاصل کرنا بند کیجئے، جہاں سمجھ میں آئے وہاں اپنا کالا منہ کرا لے کر جائیے۔ امام احمد رضا کو آپ جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا کا شکر ہے امام احمد رضا کے لیے ان کا پیر خانہ کافی ہے۔ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے پوری دنیا عرب و عجم میں مصطفیٰ کی شریعت کا وہ پیغام پہنچایا ہے، اور چہار سو سے یہ آواز آ رہی ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہم امام احمد رضا والے ہیں۔ گڑ کھاؤ، گلگلوں سے پرہیز کرو۔ کیفی صاحب، گڑ کھاؤ اور گلگلوں سے پرہیز کرو۔ آج آپ سے نہیں کہیں گے، ہے نا، آپ پریشان مت، ہے نا۔ آج ہم عرس تاج الاولیاء کی اس عظیم محفل میں حاضر ہیں۔ بریلویوں کا ذہن کیا ہے؟ بریلوی کہتے کس کو ہے؟ ہم کبھی اپنے اکابرین کے گستاخ نہیں ہیں، اس لیے ہم کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ ہم نہ کچھوچا کے مخدوم پاک کے گستاخ ہیں، نہ بریلی کے احمد رضا خان کے گستاخ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ ہم بڑوں کی بارگاہوں کے ادب کو کل بھی جانتے تھے اور آج بھی الحمدللہ جانتے ہیں۔ کالبی کی وہ مقدس سرزمین جس پر جب وقت کا ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم پہنچے تو ریلوے اسٹیشن سے اپنی جوتیوں کو اتار دیں، ننگے پاؤں کالبی ریلوے اسٹیشن سے بارگاہ عظیم تک حاضر ہوں، اور آج بھی وہ چوکھٹ موجود ہے جسے سرکار مفتی اعظم اپنی داڑھی مبارکہ سے یوں صاف کرتے اور عرض کرتے، یہ میرے آقاؤں کا در ہے، یہ میرے سرکاروں کا در ہے، یہ میرے مشائقین کا در ہے، یہ وہی در ہے جس کے تعلق سے مجدد زمانہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دے محمد کے لیے روزی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے لیے خال فضل اللہ سے گدا کے واسطے، آمین یا رب العالمین، سبحان اللہ۔ آج ہم حضرت سرکار سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا ذکر کرنے حاضر ہیں۔ آپ کو آپ کے مرشد نے حکم دے کر بھیجا، جنہیں پوری دنیا حضرت سرکار سیدنا علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ ہم ان کی بھی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، مگر پوری اشرفیت کو کی مرکز کی فکر کو حضرت مخدوم پاک کہا جاتا ہے۔ بے شک، اور حضرت سرکار سیدنا مخدوم پاک کا ایک ہی مشن ہے کہ یا رسول اللہ، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مخدوم پاک کا مشن۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کہیے کہ ہم شبیہ مخدوم پاک ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مخدوم پاک نے شریعت مصطفیٰ سے کبھی اپنے قدم کو ہٹایا ہو تو مجھے بتاؤ۔ کیا بات ہے، سرکار سیدنا مخدوم پاک نے، ابھی مولانا عتیق الرحمان صاحب فرما رہے تھے، سفر میں ایک مسجد میں قیام ہوا، میاں یہ ادب کا نتیجہ ہوتا ہے اور بزرگوں کی بارگاہوں میں رہنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر فکر ہونا چاہیے، میاں کوکر میں صرف پانی ڈال کر ڈھکن لگا کر سیٹی مت لگاؤ، اس کے اندر دال چاول کچھ تو ڈالو جو پک کر تیار ہو۔ صرف پانی ہی کھولاتے رہو گے تو پانی کی ابال میں انسان کے پیٹ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو۔ آج ہماری اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے، میری ایک فکر اور میری ایک گفتگو کا ایک نظریہ رہتا ہے، ایک فکر رہتی ہے کہ پوری امت مسلمہ
چاہے وہ قادری ہو، رضوی ہو، نوری ہو، چشتی ہو، برکاتی ہو، اشرفی ہو، کسی بھی سلسلے کے ماننے والے ہو، پوری امت مسلمہ مصطفیٰ کے وفادار، ہر ایک عاقل و بالغ پر مصطفیٰ کی شریعت کے کیا احکام نافذ ہوتے ہیں، نبی کی شریعت کے کیا احکام اور کیا فراوین نافذ ہوتے ہیں، یہ ایک فکر ہماری رہتی ہے۔ ہم عقل و بالغ ہے، ایمان و عقیدے کی فکر ہمارے پاس ہے، ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، سنی صحیح العقیدہ کہتے ہیں، بھلے ہم اپنے نام کی نسبت کے ساتھ اشرفی لکھتے ہوں، رضوی لکھتے ہوں، اسماعیلی لکھتے ہوں، برکاتی لکھتے ہوں، کچھ بھی لکھتے ہوں، اگر ہم اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ لکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نسبتوں کا لحاظ اور خیال بھی رکھنا ہوگا، اور جو پابندیاں ہم پر شریعت نے عائد کی ہوں گی اس کو ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اگر محفل میں یہ کہا جائے کہ فلاں، تو پورا زمانہ دیکھے گا کہ فلاں کو کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بے نمازی ہوگا اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے، مگر جب علی الاطلاق ایک فکر جاری کی جاتی ہے تو اس میں جو بے نمازی ہوتا ہے وہ خود بخود، اگر اس کے دل میں محبت عشق رسول ہوتی ہے تو وہ خود بخود نادم ہو جاتا ہے اور نماز کی پابندی کا عہد کر لیتا ہے۔ آج ذہن لوگوں کا یہ ہے کہ ہم کو کہا جا رہا ہے، تو غیاث الدین تو پھر ڈنکے کی چھوٹ پر للکار کر کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر وہ تم پر عائد ہوتا ہے تو کیوں نہیں مان لیتے ہو اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو۔ مجھے کہنا ہے کیفی صاحب کو، تو جو مجھے ان سے کہنا ہوگا وہ مجمع عام میں نہیں کہوں گا۔ کچھ خاص کے مسئلے ہوتے ہیں، کچھ عام کے مسئلے ہوتے ہیں۔ جب خاص میں کسی اپنے خاص کو سمجھانا ہوتا ہے تو پہلو میں بٹھا کر اس کے کان میں سرگوشی کر کے سمجھا دیا جاتا ہے۔ جب ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، المیہ فکر دی جاتی ہے، تو زمانے کی فکر کو یہ ذہن میں اپنی باتوں کو سنبھالو، خود بھی اور سب بھی یہ بات رکھ لو کہ ہمیں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام ہر ایمان و عقیدے کی فکر رکھنے والے کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ آج کہ ہم اس عظیم الشان روح پرور اجلاس میں آئے، کرانے والے رضوی برادران، کرانے والے تاج الشریعہ کے وفاداران، مگر عرس کس کا کر رہے ہیں؟ تاج الاولیاء۔ عرس کس کا کر رہے ہیں؟ سرکار مخدوم پاک کا۔ تو ہم یہ ذہن نہیں ہے ہم بریلویوں کا کہ صرف ہم اپنے پیروں کو یاد کریں گے، بلکہ ہم فکر رضا رکھنے والوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم ہر اہل سنت کے شیخ کامل، پیر کامل، ولی کامل کو یاد بھی کریں گے اور ان کی یاد بنا کر زمانے کو پیغام دینے کا اپنے اندر نظریہ فکر بھی پیدا کریں۔ ہم جوڑنے کا کام کرتے، توڑنے کا کام نہیں کرتے۔ جو ٹوٹے ہوئے انہیں تو بتا دیتے مولانا عتیق الرحمان کہ یہ خود ڈال سے اپنے آپ ٹوٹ گئے، ہے نا، اور ٹوٹا ہوا ڈال سے کبھی جڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی شاخوں کو الگ الگ خوشوں میں بانٹنے کی کوشش مت کرو۔ باقی تو جو ہونا ہوگا عرس رضوی کے اسٹیج پر انشاءاللہ ہوگا، کون کتنے پانی میں۔ یہ کہوں گا چیلے چاپٹ بھیج کر ہمارے ساتھ مکالمہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ ہم سے لکڑ بھکوں سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس مت بھیجو، دم خم ہو خود ہم سے سامنے بات کرو۔ اور یہ فکر کا ذمہ دار میں خود ہوں، یہاں کی کوئی عوام یا یہاں کا کوئی فرد اس کا ذمہ دار نہیں۔ اور یہاں سے آج میں کالپی شریف کے لیے سفر کر رہا ہوں اور سب کو گواہ بنا کر جا رہا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں تک اگر میرے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار ان کی پوری تنظیم اور ان کی پوری بزم ہو۔ اس لیے کہ ہم ہتھیلی پر جان رکھ کر مسلک اعلی حضرت کا درد لے کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ ہم کو دھمکیاں دینے کی کوشش مت کرو، ورنہ اتنا دھمک دیں گے کہ زندگی میں اٹھنے کے لائق نہیں رہ جاؤ۔ اس لیے کہ ہم نے
کسی اور جواڑی کی صحبت اختیار نہیں کی ہے، ہم نے تاج الشریعہ کی صحبت اختیار کی ہے. ہم نے بولنا تاج الشریعہ کی صحبت میں سیکھا ہے. ہم نے بولنا محدث کبیر کی صحبت میں بیٹھ کر بولنا سیکھا ہے. کل کے لونے ہمیں سمجھاؤ گے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے؟ ارے تمہارے باپوں کو بھی ہم نے چلنا سکھایا ہے. اپنی فکر کو سدھار لو، ورنہ غیاث الدین کے منہ کو کوئی نہیں روک پائے گا. اس لیے کہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ تمہاری کھال پر نمک ڈال کر تمہیں تل ملانے کا موقع دے دیں. وہ صحیح تھے، فکر تمہاری جو تمہارے ساتھ ہو رہا تھا. یہ میری عقل وہ تھی کہ میں نے تو سوچا کہ چلو مسلک کی وفاداری تمہارے ذہن میں نظر آ رہی ہے، چلو تمہیں بھی ساتھ لے لے تاکہ تم بھی اعلیٰ حضرت کے فیضان و کرم سے مالا مال ہو جاؤ. آج یہ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے کسی شیخ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کی. ہم نے آج تک نام لے کر کبھی کسی کی شان میں کوئی جملے نہیں بولے. آج لوگ سامنے سے ہم سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. بہت تکلیف، روحی صدمہ ہوا ہے آج مجھے، اور اس کا حساب میدان محشر میں ہوگا. آج ہم تو تاج الاولیاء کی نگری میں آئے. کس عالم کو مجھ سے تکلیف ہے وہ میرا گریبہ پکڑ سکتا ہے. اگر میرا کوئی جملہ خلاف شرع یا شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو تو ہر عالم کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے گریبہ کو پکڑ کر مجھ سے سوال قائم کر سکتا ہے کہ آپ نے ناگپور میں شریعت مصطفیٰ کے خلاف یہ بولا ہے. میرے بھائی، اپنے اندر عقل و شعور لاؤ، علم سے قریب ہو جاؤ تاکہ علم کہتے کس کو ہے یہ سمجھنے کا سلیقہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. صرف ہواؤں میں پرواز کرنا مت سیکھو. ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، تم ہواؤں میں اڑنا جانتے ہو، ہم کھڑاؤں کے ذریعے زمین پر لانا جانتے ہیں. اس لیے کہ ہماری نسبتیں صرف شاہ جمال الاولیاء سے نہیں ہیں، ہماری نسبتیں سرکار غریب نواز سے بھی الحمدللہ. تم ہمیں شجرے چھاپ کر دکھانے چلے ہو. ہم نے اگر شجرے چھاپ دیے تو ایک بھی شجرے میں کوئی نظر نہیں آئے گا، نہ پیر نظر آئے گا نہ مرید نظر آئے گا. اس لیے جیسے چھپے چل رہے ہیں ویسے ہی چھپے چلاؤ. جن کی فکر، جن کے اصول، جن کا شجرے کے بارے میں بریلی کا مجدد فرمائے، یہ شجرہ جس سے میں وابستہ ہوں یہ سلسلۃ الذہب والا شجرہ ہے. اس کی لڑیاں سونے کی لڑیوں والی کڑیاں ہیں. آج لوگ اس کنڈیشن پر اتر آئیں گے. مریدوں کو اتنا بڑھاوا کہ گنڈا گردی کرے گا مرید. ایسے پیروں سے اپنی زندگی کو محفوظ کرو جو مرید نہیں پالتے ہیں، گنڈے پالتے ہیں، اور جو گنڈا گردی سر عام کرتے ہیں. اس کا جواب مرکز میں ان پیروں کو دینا پڑے گا جن کے مریدوں نے گنڈا گردی کی ہے. آج بڑی صدمہ، مجھے بہت بہت روحی تکلیف ہوئی، اور میں بابا کے تو حل کہتا ہوں یہ صرف ان پیروں کے اشاروں پہ سب کچھ ہوا ہے. سب ان پیروں کے اشاروں پر ہوا ہے. ورنہ ہونے کے بعد فوراً میرے پاس کال ڈیٹیل ہے، میں نے 10 کال خود ان کے پیر صاحب کو کی. ایک پیر صاحب کی ایک کال میری ریسیو نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ طے شدہ فکر کے ساتھ پورا شجرہ پمپلیٹ چھاپ کر ہمارے سامنے لے کر آیا گیا. اس لیے اپنی فکر کو سدھار لو اور ان کا خبر پہنچا دو، ان کے پیر صاحب تک خبر پہنچا دو. جس طرح سے غیاث الدین سے وہ نپٹنا چاہے، غیاث الدین برسر میدان ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہے. آج تماشا بنا رکھا ہے اہل سنت کا تم نے، مذاق بنا رکھا ہے اہل سنت کا تم نے. کس سوس میں ہو تم؟ اپنی عقل و شعور کا علاج کرو. جیسے کما رہے ہو ایسے کھاؤ، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو.
تم سے مسلک کو کوئی فروغ نہیں ہے سوائے تمہارے بینک بیلنس کے بڑھنے کے علاوہ کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی کام نہیں ہو رہا. مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو تو جب باغیان امام اور مسلک اعلیٰ حضرت پر حملہ کرتے ہیں تو کہاں چھپ جاتے ہو جا کر, پھر کوئی سامنے نظر نہیں آتا ہے. اس لیے اپنی فکر کو سدھارنے کی کوشش کرو.